بدل جانے کی وجہ سے سکہ راوی کی مخالفت ہو گئی ہو۔ پھر اگر حرف کا تبادل صرف نقطوں کے ذریعے ہے، مثلا سوا کو زوا یا سوا کو دواد نقل کرنا، تو وہ مصحف ہے۔ اور اگر ایک حرف کی شکل دوسرے حرف سے بدل گئی ہو، مثلا سین کو سواد یا دواد کو زوا روایت کرنا، تو وہ محرف ہے۔ ہاں، ایک تحریف ہے اور ایک یعنی تصحیف کا مطلب یہ ہے نا مصحف کا کہ نقطے میں تبدیلی ہو۔ کس میں تبدیلی ہو؟ نقطوں میں تبدیلی ہو، یعنی تا کی جگہ سا کر دے اور نون کی جگہ مطلب جو نقطے نہیں ہوتے اس میں تبدیلی ہو تو وہ مصحف ہے۔ اور اگر حرف میں تبدیلی ہو نا، حروف میں را زا سین صاد دال وغیرہ اس میں تبدیلی ہو تو اس کو یہ کیا ہے، اس کو محرف کہا جائے گا۔ یہ اس کی آسان تعریف ہے جو میں نے بتا دی، سمجھ آ گیا؟ جی سر۔ مقلوب وہ حدیث جس کے راویوں کے ناموں میں یا متن حدیث میں الٹ پھیر گئی ہو۔ ہاں جی، مقلوب حدیث وہ ہوتی ہے جس کے راوی کے نام میں یا متن حدیث میں الٹ پھیر گئی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حدیث کے متن میں سند میں راویوں اس طرح عبداللہ بن دینار ہے تو آپ نے عبداللہ بن دینار کو عمر بن دینار سے تبدیل کر دیا، یا ایسا نہیں کیا بلکہ عبداللہ بن دینار کی جگہ باپ کو بیٹا بنا دیا اور بیٹے کو کیا بنا دیا؟ باپ بنا دیا۔ مطلب اصل میں تھا عبداللہ بن دینار اور آپ نے دینار بن عبداللہ کر دیا، یا ایک ہی راوی کو دوسری راوی سے بدل دینا۔ مثال عبداللہ بن دینار کو عمر بن دینار کے ساتھ کیا کرنا؟ بدل دینا۔ اور اس طرح متن میں بھی اگر الفاظ ہو تو ایک لفظ کو دوسری لفظ سے تبدیل کرنا، اس کو مقلوب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ مدرج وہ حدیث جس میں کوئی راوی اپنا کلام درج کرے اور فرق کرنا مشکل ہو۔ ہاں جی، مدرج یہ ہے کہ وہ ایک راوی حدیث کی سند میں یا متن میں کوئی ایسا لفظ ہو یا سند میں کوئی ایسا وہ اپنی طرف سے درج کرے کہ وہ اس متن کا اس سند کا حصہ نہ ہو اور یہ اپنی طرف سے کیا وہ اس میں درج کرے، تو ایسی حدیث کو ہم کیا نام دیں گے؟ مدرج نام دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تنبیہ، ہاں صحیح، اگر حدیث صحیح یا حسن کا راوی کوئی زائد مضمون بیان کرے اور وہ زیادتی اس سے زیادہ ثقہ راوی کے بیان کے خلاف ہو تو اس مضمون کو یا تو مستقل حدیث قرار دیں گے یا حدیث کا باقی ماندہ حصہ کہیں گے۔ ہاں، کیا یہ ایک تنبیہ آپ کو کرتے ہیں نا کہ مدرج حدیث کو پھر ہم یہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کو رد کریں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو صحیح ہو یا حسن ہو اور اس کا راوی کوئی زائد مضمون بیان کرے، یعنی جو اپنی طرف سے جو وہ بیان کر رہا ہے جو اس حدیث کا حصہ نہ ہو، اور وہ زیادتی اس سے زیادہ ثقہ راوی کے بیان کے خلاف ہو، یعنی کسی اس سے زیادہ ثقہ راوی جو ہو اس نے وہ زیادتی اس طرح بیان نہ کی ہو جس طرح یہ بیان کر رہا ہے، تو ہم تو یا یہ سمجھیں گے کہ یا تو اس کو مستقل حدیث قرار دیں گے کہ یہ ایک مستقل الگ حدیث ہے، یا ہم کہیں گے کہ یہ اس حدیث کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ جی جی، بدعتی کی روایت۔ بدعتی کی روایت، بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ اول مستلزم کفر، یعنی جسے کفر لازم آتا ہو، جیسے ختم نبوت کا انکار۔ دو مستلزم فسق، جس سے عام عقائدہ خیالات فاسدہ۔ اچھا جی، بدعت کی روایت یعنی مبتدع ہو نا، بدعت ہو، بدعت کی دو، ایک ہو بدعت ہوتا ہے جو مستلزم کیا کس کو کفر ہو، یعنی ایسا وہ بدعتی ہو کہ جو کفر کی طرف اس کو لے جاتا ہو، اور ایک ایسا کفر ہو جو کہ کیا ہو، فسق کو مستلزم ہو، یعنی مطلب وہ فسق والی کی طرف دعوت دینے والی ہو، تو ایسی روایت بھی کیا ہوگی؟ وہ غیر مقبول ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ بدعتی کی روایت کا حکم، مستلزم کفر کی حدیث جمہور کے نزدیک مقبول نہیں ہے اور مستلزم کی حدیث اس وقت مقبول ہے جب وہ حدیث اس کے منشا اور بدعت کی ترویج کے خلاف ہو، اور اس پر اس حدیث مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے روایت کا الزام بھی، یعنی اگر وہ راوی میں ایسا ہو جو بدعتی مفسقہ ہو کہ مطلب وہ حدیث اس کی منشا اور بدعت کی ترویج کے خلاف ہو، یعنی کہ مطلب وہ بدعت ایسی ہو جو اس کی ترویج کے خلاف ہو، جو مطلب اس کو رواج نہ دے رہا ہو،
کہ آگے کوئی اور بھی اس کو کرے، ٹھیک ہے، ایک یہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اس پر اس حدیث کو اپنی مضموم مقاصد کی تکمیل کے روایت کا الزام بھی نہ ہو کہ یہ جو بدعتی ہے انہوں نے اپنی مضموم مقاصد کے لیے اس حدیث کو گڑھا ہے یا اس طرح اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اگر ایسی الزام بھی اس کے اوپر نہ ہو تو پھر ایسے احادیث کو پھر کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ شاہد اور متابع اس کو پھر کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، جی ٹھیک ہے، پھر زیادہ ہوگا۔ جی